یہ جو کہانی ہے یہ بیسیکلی جنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر آپ نے چائنا کی ہسٹری پڑھی ہو تو چائنا کا آخری ایک بادشاہ تھا، ایمپرر تھا، شہنشاہ تھا، تو اس کے خلاف پیپلز جو آرمی تھی وہ کھڑی ہوگی، پیپلز آرمی اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایسے کمیونسٹ تھے یا سوشلسٹ تھے، انہوں نے کہا جی اٹھا کے پھینکیں اس کو بھی، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آ جاتے ہیں ان کو بھی پکڑ کے یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں۔ تو پیپلز آرمی بنی اور اس نے گھیراؤ کر لیا۔ تو جب گھیراؤ کیا گیا، لاسٹ بیٹل تھی، تو اب ایمپرر کی فوج ہے اور اس کے سامنے پیپلز آرمی جو ہے اس نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ تو ایک کمانڈر دوسرے کمانڈر کے پاس آیا، بڑے کمانڈر کے پاس آیا اور آ کے اس سے کہنے لگا کہ سر ہم نے دشمن کو چاروں سائڈوں سے گھیر لیا۔ تو وہ جو کمانڈر تھا اسے خوش ہونا چاہیے تھا بڑے کمانڈر کو، کہ دیکھیں ہماری جو آرمی ہے عام سے لوگوں کی آرمی ہے اور اس نے ریگولر آرمی کو چاروں سائڈوں سے گھیر لیا، کوئی سائڈ ایسی نہیں بچی جہاں سے وہ باہر جا سکیں۔ لیکن جو بڑا کمانڈر تھا وہ ناراض ہو گیا اس سے کہا کہ امیڈیٹلی واپس جاؤ اور جا کے فوری طور پہ ایک راستہ ان کے لیے اوپن کرو تاکہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ اس نے کہا سر یہ تو ہمارے دشمن ہیں اور دشمن کو تو ہم نے گھیرا ہوا ہے، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں فوج کے لیے تو پھر وہ اپنی زندگی کے لیے لڑتی ہے، اور جب وہ اپنی زندگی کے لیے لڑتی ہے تو دشمن خواہ کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو اس کو روند کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک راستہ کھلا رہنا چاہیے تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ ایک پلان بی بھی ہے اور ہم لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت پا رہے تو ہم اس راستے سے نکل جائیں گے۔ لہٰذا نکلنے کا راستہ رکھو، اس سے وہ کمزور ہو جائیں گے، جب کمزور ہو جائیں گے تو ہمارے جنگ جیتنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر راستہ نہیں کھلے گا تو پھر وہ ہمیں روند کے چلے جائیں گے، پھر ہمیں مار کے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے شکست کی بنیاد رکھتی ہے، فوراً راستہ کھولو۔ اب یہ جو کہانی ہے اس کا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت رزسٹ کیا، انہوں نے پہلے ایک نظر ثانی درخواست بھی جمع کروا دی، پھر جو ہسپتال تھا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ خود ہی معذرت کر لے گا کہ ہم عمران خان صاحب کو، یہ بانی جو پی ٹی آئی اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ معاملہ لٹک جائے گا، لیکن پھر انہیں یہ محسوس ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گی اور شفا ہسپتال بھی اپنی بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہسپتال پہنچایا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہاں پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور اگر یہ رہیں گے تو کیا اس کے بعد بنی گالہ جائیں گے یا پھر واپس جیل جائیں گے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے، دلچسپ قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال ریاست نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، اور وہ اچھا فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک راستہ کھولا ہے، اور اس راستے سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو ذرا ویکر بھی فیل کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ظاہر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے، اور اس کا ظاہر آنے والے دنوں میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ فائدہ جو ہے نا وہ کیوں لیا جا رہا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیوں ہوا؟ بڑی ساری چیزیں ہیں جو اس شو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ستار صاحب خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں ہسپتال میں رہنا چاہیے یا پھر واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ عمران پہ تو نہیں ڈیپینڈ کر رہا کہ انہیں رہنا چاہیے واپس جانا چاہیے۔ بھائی گورنمنٹ آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر کہہ رہے وہی بات کرے کہ حکومت جو پولیس جو ہے وہ سر، یہ پولیس ہے، اس کا اس میں ہے ہی نہیں سر، پولیس ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، ریاست کی ہے۔ عدلیہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، ریاست کی ہے۔ قانون کس کی ہے؟ ریاست کی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ سر حکومت جو ہوتی ہے نا، ایک آپ یہ سمجھے کہ مستری ہوتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یار ہم 24 گھنٹے سے جاوید چودھری صاحب 24 گھنٹے ہم حکومت کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، ریاست کو نہیں رگڑ رہے ہوتے۔ ریاست کو کون رگڑتا ہے؟ ریاست کو نہیں رگڑنا چاہیے۔ ریاست کے اگر آپ خلاف ہو گئے تو پھر آپ اس موقع پہ حکومت بیچاری، حکومت کو آپ نے ایسی اس طرح پروجیکشن کیا جیسے حکومت بیچاری اگر کسی پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے اس ایک وقت میں ہم سب کو، تو وہ حکومت ہے جس پہ ترس کھانا چاہیے۔ حکومت قابل ترس ہوتی ہے پاکستان میں۔ اب آپ بتائیں سر جو مسافر ہوتے ہیں نا جی، ایک ہوٹل ہے، اس کے اندر آ کے ایک بندہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے، وہ ہوٹل کا مالک مسافر بنا دیا، یعنی حکومت کو آپ مسافر۔ ساری گورنمنٹس مسافر ہوتی ہیں، ٹینیور تو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ آنا جانا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے چلا جاتا ہے، ٹینیور تو ہوتا ہے نا، ریاست تو مستقل نہیں، ٹینیور تو ہوتا ہے نا حکومت کا۔ تو ٹینیور تو پورا 5 سال پورے کرے گی گورنمنٹ، گورنمنٹ پوری۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ 5 سال واقعی پورے کرے۔ اچھا ایک بات ہے، گورنمنٹ پورے کرے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی ہوتا نہیں دوست ہیں کہ نہیں ہیں، میڈیا کے ہمارے پرسن ہیں، یہ چوہی سہیل بڑائچ۔ چوہی سہیل بڑائچ ایک میری ہی گیٹ ٹوگیدر میں جب میں نے نوکری جوائن کی نا سما کی، تو وہاں انہوں نے بات کی، باقی اینکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بات کی کہ دوسری شادی۔ ہم نے کہا چوہی صاحب دوسری شادی کون سی؟ کہتے جی جو کرنے والے ہیں نا وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں پھر میری طرح کا بندہ بولا،
میں نے کہا جی خامند اگر بیوی سے چھٹکارا پانا چاہے تو اس کی 2 3 4 سر صورتیں یہ ہوتی ہیں. اسٹیٹ ہے، اس کے اندر خامد اور بیوی کہاں سے آگے ویسے؟ اچھا سر صاحب ہم لوگ اسٹیٹ میں خامند اور بیوی کو نہیں لا سکتے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ بیوی ہر چیز میں پتہ نہیں کیا کچھ لے آتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو روکا؟ سر یہ گورنمنٹ بیوی مجھے تو لانے دینا. چلے میں اسٹیٹ کے معاملات میں خامند اور بیوی کو لا رہا ہوں. اچھا ویسے عمران خان صاحب پہ بات کرتے ہیں نا سر، عمران خان صاحب پہ بات کرتے ہیں، بڑا ایشو تو عمران خان ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہتے ہیں ہسپتال کے اندر، جو سارے کورٹ کا آرڈر ہے کہ 16 سپٹمبر تک انہوں نے ہسپتال میں رہنا ہے، تو یہ صرف عمران خان صاحب کا امتحان نہیں ہوگا، گورنمنٹ کا بھی ہوگا، یہ دونوں پھنسے ہوں گے. اب اگر گورنمنٹ کو آپ نے کہہ دیا ہے، گورنمنٹ بیچاری ایک کمزور پوزیشن میں چلی گئی. عمران خان ریلیٹیولی ایک مضبوط پوزیشن میں چلا گیا. امتحان عمران خان کا ہے، کیونکہ عمران خان کی پہچان جو ہے نا سولو فلائٹ تھی. عمران خان کی پہچان تھی اس نے ہر جگہ ٹکر نہیں. اب اگر وہ ٹکر نہیں لے گا تو عمران خان کی پاپولرٹی ٹکر لے گا نا تو سر جیل واپس جائے گا اور اڈیالہ جیل واپس جائے گا. اور کیونکہ جو سیٹلمنٹ ہے نا، سیٹلمنٹ کے اندر یہی ہے کہ سیٹلمنٹ یہی ہے کہ اس نے اچھا بچہ بن کے دکھانا ہے. اب اگر اچھا بچہ بنے گا تو پھر یہاں سے بنی گالہ جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ ہاؤس ریسٹ رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد بشا بی بی بھی ان کو جوائن کر لیں وہاں پہ، اور وہاں پہ سوئمنگ پول ہے، وہاں پہ واکنگ ٹریک ہے، وہاں پہ اپنا خانسامہ ہے، وہاں پہ اپنا ڈاکٹر ہے، اپنے کپڑے ہیں. بنی گالہ کے اندر اپنا گھر ہے، اپنی فضا ہے، پھر وہ جا کے وہ آرام سے ایک زندگی گزار سکتا ہے. مجھے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بہیو ٹھیک نہیں کرے گا اور اس طرح جس طرح اس مجھے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرنا چاہیے سامنے، لیکن پارٹی اگر ناراض ہو جاتی ہے اور میں ایگری کیوں کر رہا ہوں بہتر طریقے آپ کے ساتھ، میں کہاں کہہ رہا ہوں آپ ایگری کریں. میں ایگری بلا کیوں کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا، اس وقت عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین قیدی بن چکا ہوا ہے. 1 ارب روپے قومی خزانے سے اس پہ خرچ ہو چکا ہے. اجمل قصاب انڈیا میں تھا سب سے مہنگا ترین. بھائی 1 ارب اب میری بات تو 1 ارب کا گوشت کھا گئے. میری بات تو سن لینا. جب اس طرح کا قیدی ہوتا ہے، اجمل قصاب کیا بندے کھاتا تھا؟ اجمل قصاب انڈیا کی ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین قیدی. کس طرح کیسز آپ پہ ڈالے جاتے ہیں؟ سر اجمل قصاب اور عمران خان میں بڑا فرق ہے سر. اچھا وہ بھی مہنگا تھا، یہ بھی مہنگا تھا. دیکھیں نا آپ ٹماٹر کو یار میں نے اس کو کیا، اجمل قصاب کو کیا، میری وجہ سے انڈیا کا مہنگا ترین قیدی. عمران خان پولیٹیشین ہے، پرائم منسٹر ہے رہا ہے پاکستان کا، پاپولر لیڈر. میں مہنگا ترین کہہ رہا ہوں یار، مہنگا ترین بڑے اور ممالک ہیں جن کے مہنگے ترین. میاں نواز شریف صاحب بہت سستے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب سستے پڑے اس ملک. نہیں اس کے مقابلے میں سستے تھے، مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن سب سے آصف علی زرداری صاحب 10 سال جیل کے اندر رہے ہیں، روز ایک دیکھ، چاہے وہ 20 سال رہے ہوں، 1 ارب کا نہیں پڑا قومی خزانے کو. اب اس وجہ سے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پارٹی سے لینا چاہیے، میں اس وجہ سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. اب اگر عمران خان صاحب اگر فرض کریں یا ان کی پارٹی جو کمٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر پوری نہیں اترتی، جو رائٹرز کی آج رائٹر نے اسٹوری دی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب وہ آرمی چیف سے یا فوج سے یا اسٹیٹ سے نہیں لڑیں گے، اور رائٹر کی اسٹوری ہے سر، اور زلفی بخاری صاحب نے انکشاف کیا یہ. تو بہرحال اینی ہو، اب اگر وہ کمٹمنٹ سے پھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جیل واپس جانا 100% کمٹمنٹ. پکی بات. آپ کا خیال ہے بغیر کمٹمنٹ کا سب کچھ ہو؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر کمٹمنٹ نہ ہوتی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے اپوز کرنا تھا، وہاں پہ مکمل خاموشی رہی، اور کورٹ نے کہا جی ان کو جانے لگے تو وہ نے کہا جانے دیں. ویسے تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ 1 سال تک نہ جا کے چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ویسے ساری پارٹی آپ دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں، ان کو ایک بخار تھا کہ ہم بہت پاپولر ہیں، اور اس کے بعد 3-4 مرتبہ پھر وہ بخار اترا. اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو 2-3 مرتبہ لگے، اور 2-3 مرتبہ پھر پاپولرٹی کا 2/3 میجارٹی کا بخار ہوا. اس کے بعد دیکھیں آرام سے اندازہ ہو گیا کہ سٹیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ملک چلانا چاہیے. عمران خان صاحب جانتے ہیں، اب عمران خان صاحب کا فیز ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی 3 سال میں انڈرسٹینڈ کر گئے، اور جیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 سال تک تو آپ آرام سے گزار لیتے ہیں، کیونکہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سکھ ہے، سانس ہے، ٹھیک ہے، باہر 3 سال بعد جا کے اچانک انسان کو ڈپریشن ہوتا
ہوتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے Family کہ یاد باہر آتی ہے. کافی شاپس تھیں وہاں پہ جاتے ہوتے تھے پلے گراؤنڈز ہوتے تھے وہاں پہ ہم ریس لگاتے ہوتے تھے تو عمران خان دوست کو اب ہوتے وہ تھے چیز ملک سے باہر چلے مس کر رہا جاتے ہے تھے وہ عمران خان اور اب وہ محفلیں مس کر ہوتی رہا تھی ہے. شام کے وقت وہ سارے کے سارے پھر مس کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک ڈپریشن آتا ہے نا 3 سال کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں جس بندے نے بھی کمپرومائز کیا نا 3 سال کے بعد کیا وہ 3 سال تک ڈٹا رہا وہ. 3 سال تک انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گزارا کر لیں گے لیکن 3 سال بعد جا کے نا اچانک فلیٹ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا وہ 3 سال کے بعد سٹارٹ ہوا زیادہ خوفناک سٹارٹ ہوا ہے. اچھا یہ سارا جو فیز ہے نا نہیں یہ آپ بتائیں کہ 3 سال میں ان کا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو نیلسن منڈیلا 27 سال کیسے کھڑا نیلسن منڈیلا وہ ابو تھا وہ لیڈر آف دا لیڈرز تھا لیڈر آف دا لیڈرز واقعی یہ بات صحیح ہے مجھے ایگری نہیں کرنا ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں ان کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا بہرحال یہ جو سارا معاملہ تھا نا یہ بیسیکلی تو کہا جاتا ہے اب یہ نا سورسز جو مختلف سورسز ہیں نا پارٹی کے اور جو عمران خان صاحب کے بتائیں نا ذرائع نہیں پارٹی کے ذرائع اور ان کی جو دوستوں کے ذرائع میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا بشرا بی بی کی بھابھی سے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ بشرا بی بی نے ان کو بتایا کہ عمران خان بالکل لیٹ گیا ہوا ہے کمپلیٹلی اور اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور جا کے باہر بتاؤ کہ جو بھی کرنا ہے فوری طور پہ کرو کیونکہ وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی شدید یہ کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے یہ ابھی کی ریسنٹ ہے اور اس کے بعد پھر پارٹی کو محسوس ہوا کہ یا تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ لیڈر لیس ہو جائیں اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو بچائیں ہمیں سیاست قربان کرنی پڑے گی اور اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہمیں کرنا پڑے گا پھر جا کے یہ معاملہ سیٹل ہو صاحب اگر انہوں نے سیاست قربان کر دی تو عمران خان اور پی ٹی آئی اور 90-93 سیٹیں سب گئی سر دس دیکھیں نا میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ کہا گیا کہ ختم ہو گیا پھر آ گئے پیپلز پارٹی کو 6 مرتبہ کہا گیا ختم ہو گئی پھر آ گئی اور پی ٹی آئی بھی یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ان کی مارل گراؤنڈز نیچے چلے گی ہیں یہ تباہ ہوگی برباد ہوگی لیکن پھر آ جائے گی سیاست کے اندر تو یہی بھی آپ سیاست کے اندر ہوتا ہے یہاں پہ میں سر اگر انسان زندہ ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا اور اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. بات کر رہے ہیں نا زندہ اگر نہیں ہے تو ہم بات بھی نہیں کریں گے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سر پاکستان پیپلز آج بھی زندہ ہے کم از کم سندھ کی حد تک زندہ ہے سر تصویر زندہ ہے نا ان کی. اب اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مثلا پیپلز پارٹی ہے نا سر 6 ملکوں کی بھی پارٹی ہو جائے نا 6 ملکوں کے اندر بھی ان کا اقتدار ہو جائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے ہے نہیں دنیا میں. سیم محترمہ بینظیر بھٹو بلاول بھٹو نہیں بن سکتا آپ اس کے نواسے کی بات کریں بلاول بھٹو نہیں بن سکتا. اگر عمران خان زندہ ہے تو دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے اس کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا عمران خان صاحب میرا خیال ہے آپ سمجھدار ہو گئے اور یہ جو سمجھداری ہے نا یہ بہتر ہے ان کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے. جاوید چوہدری صاحب جو کمپرومائز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سمجھدار ہو گیا. سر یہ کو ملک توڑنا ہے آپ نے کو ملک نیا بنانا ہے. سر لیڈر چاہیے ہوتے ہیں ملک بنانے کے لیے مینیجر چاہیے ہوتے ہیں ملک چلانے کے لیے. آپ کو عمران خان پہلے ملک توڑ رہا تھا اب بنائے گا. آپ کو ایک گڈ مینیجر ہونا چاہیے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے اور گڈ مینیجر کون ہوتا ہے بہت اچھی ٹیم ہائر کرتا ہے. لیڈرز جو ہوتے ہیں نا ان کو ٹیموں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ اکیلے ہی کافی ہوتا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح تھے سر اکیلے ہی کافی تھے ان کو ٹیم کی ضرورت ہی نہیں تھی. مہاتما گاندھی اکیلے ہی کافی تھا لیڈر کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ مینیجر ہے شہباز شریف وہ کمزور ہے. گورنمنٹ سر دیکھیں اسٹیٹ کے سامنے گورنمنٹ کچھ نہیں ہوتے. اچھا اسٹیٹ کے ساتھ گورنمنٹ کا میچ بھی اسٹیٹ کے ساتھ ہے اپوزیشن کا میچ بھی اسٹیٹ کے ساتھ. سر دیکھیں ایک گاڑی ہوتی ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے. ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ڈرائیور گاڑی کا مالک بھی ہو. تو آپ کا ایک فنکشن ہے اور اگر آپ نے ایک اچھی گاڑی چلائی لوگ کہیں گے ویل ڈن یار کمال کر دیا آپ نے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے. آپ کی یہ باتیں سن کے نا میرا تو کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں تھا سیاست کے بارے میں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے کہ اگلا آ کے مجھے کہے نا کہ حکومت لے لو تو میں کہوں گا جاوید چوہدری صاحب کی باتیں سننے کے بعد میں حکومت کا ایک حصہ بھی نہیں لوں گا. آپ نے حکومت کو جس طرح پروجیکٹ کیا نا وہ ایک بندے نے کہا نا اس نے کہا کہ میں اگر تمہاری 4000 بکریاں لے لوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں. کہتا کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا اگر میں تمہاری 2 مربع زمین لے لوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا اگر یہ میں تمہاری ہاکی لے لوں تو پھر اس نے کہا خبردار ہاکی کو ہاتھ لگایا میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اس نے کہا یہ کیا مطلب. اس نے کہا میری ملکیت صرف ہاکی ہے باقی ہے ہی نہیں میرے پاس. تو سیم اسی طرح آپ سیاست میں نہیں آپ گورنمنٹ جا ہی نہیں سکتے نہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں نہ آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اگر نواز شریف مجھے اب زرداری عمران خان اس کو آپ نے ہاکی والے کے ساتھ ملا دیا. آپ ویسے آپ اپنے آپ کو اتنے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کہا جائے گا پرائم منسٹر بن جائے اور آپ کہیں میں نہیں بنتا چلو
نہیں، خواب دیکھا نہیں جا سکتا. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے. رات کو سوتے ہوئے آپ کوئی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. اگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں اس خواب کو؟ نہیں روک سکتے. مجھے جاگتے ہوئے خواب نہیں دیکھنا مجھے چاہیے. میرا خیال ہے روز آپ کے خواب میں ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہوں، ساتھ پیوٹن بھی آتے ایک دفعہ بھی نہیں آیا. ساتھ پریزیڈنٹ نہیں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. شی بھی آتا. نہیں پوچھتا ہوں پریکٹیکلی ایک دفعہ بھی نہیں آیا. لیکن میں کہتا ہوں اگر آ گیا تو آپ روک نہیں سکیں گے. اچھا بہرحال ہم نے جاگتے ہوئے نہیں خواب دیکھنا. ہم نے ایک بریک لینی ہے. عین ممکن ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو واپس بھیج دیا جائے. اور اگر ڈاکٹرز نے یہ مناسب سمجھا کہ نہیں ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے تو پھر عمران خان صاحب کو یہاں رکھا جائے گا. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک عمران خان صاحب جو ہے یہاں رہ سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ 16 سپٹمبر تک، لیکن گورنمنٹ ان کو 16 سپٹمبر تک یہاں نہیں رکھنا چاہتی اور وہ آپشن دینے لگی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اگر ضروری ہے تو ان کو پمز میں شفٹ کر دیتے ہیں.